اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت سلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال و اقوال اور افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے اعراض کا صدور ممکن ہی نہ تھا، قصداً نہ سہواً، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لینے میں، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں، نہ غضب میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بیان کر دیا کہ آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت کیسی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد، یعنی دونوں زمانے میں ہمارے نبی کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ اور معصوم رکھا۔ تمام انبیاء، جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، ہر ایک نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہ سے بچا لیتے ہیں، ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ اگر نبی صحیح گناہ ہو جائے تو پھر بعد میں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل سکتا ہے، تو نبی کی ذات پر لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چھوٹے بڑے صغائر اور کبائر، ہر طرح کے گناہ سے نبی کو معصوم رکھتا ہے۔ ہمارے نبی خاص طور پر اور تمام انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اور صحابہ جو ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، یعنی ان سے گناہ ہونے نہیں دیا، ان کو بچا لیا۔ کسی سے ہوا بھی تو مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہر ایک گویا کہ خطا اور ثواب، یعنی غلطیوں کے مجموعہ ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی اور بزرگ کیوں نہ ہو، اس سے غلطی کا امکان ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 100% بالکل صحیح ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، لیکن یہ حق ہے اور ان کی کوئی بات سچ ہے، کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ایسا نبی اور صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہا جاتا، کیونکہ خود روایت میں ہے کہ زندوں کی تم لوگ اتباع مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی اتباع مت کرو، لیکن ابھی جب وہ زندہ ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی غلطی کا صدور ہو جائے، تو زندوں کے پیچھے چلو گے اور وہ کوئی غلطی کر جائے، کوئی گناہ کا کام کر جائے، تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے غلط کام میں لگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زندوں کی پیروی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بزرگان دین میں سے، اولیاء اللہ میں سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ عمل بالکل شریعت کے اور سنت کے مطابق ہے، تو اس عمل کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی روایت میں صحابہ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ صحابہ جب زندے تھے تب بھی ان کی اتباع کی جا سکتی تھی، اور نبی نے ان کو ستاروں کے مانند کہا تھا، جیسا کہ کل آیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے کبائر اور صغائر، یعنی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے آپ محفوظ تھے، معصوم تھے، آپ سے کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا بھی ہے کہ اگر نبی کی شان کے مطابق کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہم نے اگلے پچھلے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ہر آدمی کا اپنی ذات کے اعتبار سے درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو مقرب ہیں، جو اللہ کے قریبی اور نیک بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، ان کی زیادہ گرفت ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کے لیے کبھی گناہ کا سبب ہو جاتی ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی پکڑ لی جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی کے ہر طرح کے گناہ اور گناہ کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم لوگ روایت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ قرآن میں بھی نبی کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ ہوئے نہیں، آپ گویا کہ امت کو سکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی ذات تو تمام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، پھر بھی وہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتی ہے، اور اللہ کے حضور وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ چونکہ گناہ کے مجموعے ہیں، گناہ کے پتلے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، علماء نے ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے، امت سے جو غلطیاں ہو رہی ہے اللہ کے حضور آپ استغفار کیجیے۔ تو ہمارے نبی گویا کہ تمام قسم کے گناہوں سے معصوم تھے اور پاک تھے۔ اسی طرح آگے فرما رہے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے اعراض کا صدور نہیں ہوا، پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، جس سے جو وعدہ کیا اسے ضرور پورا کیا۔ وعدہ خلافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سرزد نہیں ہوئی،
اور حق بات سے آپ نے کبھی بھی اعراض نہیں کیا، یعنی جب بھی کوئی حق بات ہوئی اسے آپ نے ضرور قبول کیا تھا، اور آگے بات بھی آئے گی کہ آپ نے کس کس طرح لوگوں کے وعدے کو نبھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، کہ منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ جب دوسروں سے وعدہ کرتے ہیں تو اخلف، اذا وعدہ اخلف، منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلاً وعدہ کر لیا کہ ہاں میں آؤں گا لیکن آتے نہیں ہیں، یا کسی سے کچھ پیسہ وغیرہ لیا کہ ہاں بھائی 3 تاریخ کو دے دوں گا، 17 تاریخ کو دے دوں گا، لیکن وقت پر دیتے نہیں ہیں، تو یہ وعدہ خلافی کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم اذا وعد وفا، کریم اور معزز شخص وہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، یعنی اچھا آدمی وہ ہے جب وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی اور نہ حق سے اعراض کیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ جان بوجھ کر کی، نہ بھولے سے، نہ بیماری میں، نہ صحت میں، نہ خوش طبی میں یعنی مذاق میں، نہ خوشی میں، نہ غصے میں، کسی بھی حالت میں آپ سے کسی طرح کی کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی اس طرح کی بھول چوک کی چیز سرزد نہیں ہوئی۔ غصے میں انسان کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں بہت ساری غلطی کر جاتا ہے، اسی طرح کبھی خوشی میں بھی مذاق میں ہم لوگ کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں کوئی وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، لیکن ہمارے نبی کی ذات ایسی تھی کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں، یعنی انسان کے جتنے حالات احوال انسان پر آ سکتے ہیں، تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شریعت کی پابندی کی ہے۔ شریعت کے خلاف ایک رائے کے دانے کے برابر، ایک رتی برابر بھی آپ سے کوئی عمل کا صدور نہیں ہوتا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی خوشی میں، غمی میں، غصے میں، اسی طرح مذاق میں یا صحت بیماری میں، جان بوجھ کر بھولے سے، ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مذاق میں بھی ہم کبھی وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ کام کر دیں گے، پھر بعد میں بولتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یہ مذاق میں بھی وہ کہ جھوٹ بولنے سے وہ جھوٹ کا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، یہ مذاق میں بھی کسی سے اس طرح جھوٹا وعدہ کرنے سے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احوال تھے اور آپ کی فطرت سلیمہ تھی۔ اب آگے وعدہ وفا کرنے اور وعدہ پورا کرنے کے کچھ واقعات ہیں، 2 واقعے بطور خاص نقل کر رہے ہیں۔ ایفائے عہد فرماتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم مکہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ، ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ یہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، جنگ بدر، ہم تمام کو پتہ ہے کہ رمضان میں آئے تھے، صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے، اور اصل میں یہ جو جنگ پیش آئی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی کفار نے چین سے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، اور قریش سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ شام کی طرف، ایک مرتبہ یمن کی طرف۔ تو اس مرتبہ شام کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا، اور وہ جو قافلہ تھا ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو پروفٹ حاصل ہوگا، جو منافع ہوگا، اس کو ہم استعمال کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے اس قافلے کو روکا جائے اور ان کی طاقت کو توڑا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا تو ان کی طاقت میں اور اضافہ ہوگا، تلوار، ہتھیار وغیرہ اور پیسے ٹکا میں اضافہ ہوگا تو یہ لوگ ہم پر چڑھائی کریں گے۔ دنیا کا دستور بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ ابھی ایران پر جو حملہ ہوا کہ بھئی یہ ایٹمی طاقت نہ بنائے، امریکہ کو یہی کھٹکتا ہے کہ اگر یہ ایٹمی طاقت بنا لے گا تو پھر ہم لوگوں کی دادا گیری رک جائے گی۔ تو ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی طاقت کو روکا جاتا ہے سیاسی طور پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے تھے صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے، جنگ کرنا آپ کا مقصود نہیں تھا، اور 313 کی تعداد بتلائی جاتی ہے، تو اس قافلے کو روکنا مقصود تھا، لیکن قافلے کے جو سردار تھے انہوں نے بھانپ لیا، وہ دوسری طرف سے قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے، اور اتنے میں مکہ خبر پہنچ چکی تھی، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ بالکل غصے میں وہ لوگ مقابلہ کے لیے باہر نکلے کہ ہمارے قافلے کو یہ کیسے لوٹ سکتے ہیں، اور قافلہ جو ہے صحیح سالم صحیح دوسرے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے وہاں سے ابو جہل کو خط بھی لکھا اور پیغام بھی بھیجا کہ بھائی ہم لوگ صحیح سالم نکل گئے ہیں، مسلمانوں کی چنگل سے ہم بچ گئے ہیں، تم لوگ واپس مکہ لوٹ آؤ۔
لیکن ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سجھایا کہ بھائی اب وہ لوگ ضد پر اڑ گئے کہ ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے، ہم مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، اور مسلمانوں سے مقابلہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پسند کیا کہ ہم لوگ مقابلہ کریں گے، اور اتنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ ادھر 1000 کی تعداد ہے، سب کے پاس ہتھیار ہے، سب کے پاس ٹینک ہے، گاڑی وغیرہ ہے، اس زمانے کے حساب سے سارے ہتھیار سے وہ لوگ لیس ہیں۔ مسلمان ادھر بے سر و سامانے کے عالم میں، کچھ ہتھیار ہے، کچھ ہی گھوڑے ہیں، کچھ ہی تلوار ہے، باقی سب ایسی خالی ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وعدہ لے لیا تھا، اور رحمت کے فرشتے اترے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی، اور روزے کے حالت میں مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، اور کفار کے جو بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑی طاقتیں تھیں، ہر ایک کو اس جنگ میں جو ہے تمام کو مارا گیا، اور سارے لوگ ختم ہو گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ سب کی کہانی تمام کر دی گئی۔ تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح فتح عطا فرمائی تھی، یہ گویا کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس سے مسلمانوں کا حق ہونا پورے عالم اسلام، پورے عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا۔ اسی کا ایک واقعہ ہے کہ اس واقعے میں دیکھیے کہ مسلمان کم تعداد میں ہیں، دشمن زیادہ تعداد میں ہے، یہاں ایک ایک آدمی کی قدر ہے، ایک ایک آدمی آ کر شامل ہو تو ہماری جمعیت، ہماری تعداد بڑھے تاکہ ہم کفار سے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن 2 صحابی کے بارے میں بتایا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو حسیل، یہ مکہ سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو ٹارچر کرنے لگے، اور ان سے انہوں نے وعدہ لے لیا کہ ہم تمہیں اس شرط کے ساتھ جانے دیں گے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، یعنی ہمارے خلاف لڑائی میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے اگر کہا بھی کہ اللہ کے نبی ہم تو مجبوری میں ہم نے یہ کہہ دیا تھا، لیکن ہم ضرور آپ کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے ایک مرتبہ ان سے وعدہ کر لیا تو اب تم جو ہے اس وعدے پر قائم رہو، تم میدان سے واپس چلے جاؤ۔ ہم مسلمان جو ہے ہر حال میں وعدہ پورا کرتے ہیں، چاہے ہم کافر سے وعدہ کریں یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے، ہر ایک سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اور ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو مدینہ واپس بھیج دیا، ان کو جنگ میں شریک ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے کفار سے وعدہ لے لیا تھا۔ یہ گویا کہ وعدہ کسی سے کرنے کے بعد اس کو پورا کرنے کی یہ اہمیت ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، چاہے دینی معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں، اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، پھر میں بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت منقول ہے۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ایفاء عہد کی انتہا ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبوت آپ کو 40 سال کے بعد ملی۔ اکثر نبیوں کو نبوت 40 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد ملی، اس لیے کہ 40 سال کے ایج ہونے کے بعد انسان جو ہے بالکل میچیور ہو جاتا ہے، بالکل کامل ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ کے اندر تمام اچھے اخلاق جمع تھے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ پیسہ دیا، کچھ پیسہ رہ گیا، تو آپ کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ گئے اور اتنے میں وہ بھول گئے، اور 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو اتنا روپیہ دینا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے نبی وہیں کھڑے ہیں، یعنی 3 دن تک جب وعدہ کر لیا کہ میں یہیں رہوں گا تو 3 دن تک اسی جگہ کھڑے رہے۔ آج ہم لوگ خود سوچے کہ ہم کسی سے اگر اس طرح کا وعدہ کریں گے، 1 آدھ گھنٹہ ہو سکتا ہے ہم سے انتظار ہو سکے، 3 دن تک تو کوئی آدمی نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں، ان پر غصہ بھی نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ بھائی تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے 3 دن تک ایک ہی جگہ رہنا یہ مشقت اور بھاری کام ہے، صرف اس قدر آپ نے فرمایا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ آپ جب بھی وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو پورا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو ضرور پورا کریں۔ وعدہ پورا کرنا ایک مسلمان کے شان ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، منافقت اور منافق کی علامت ہے۔ یہ پہلی صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بیان ہے۔ دوسری چیز ہے شجاعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، کل بھی آیا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 قوت مردومی، اور نمبر 4 مقابلے پر غلبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے قبل بھی اور بعد یعنی زمانہ نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ یہاں نبی کا خود ایک ارشاد منقول ہے، ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اور لوگوں پر 4 چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی۔ پہلی چیز ہے سخاوت، کہ اور بھی لوگ سخی ہیں لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخی بنایا۔ دوسری چیز ہے شجاعت یعنی بہادری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈر تھے، کبھی ڈرتے نہیں تھے، آپ کے اندر بہادری تھی۔ تیسری چیز ہے قوت مردومی یعنی کسی چیز کے کرنے کا جو عزم ہے اس عزم میں پختگی۔ اور نمبر 4 مقابلے پر غلبہ، کہ جب کسی سے کافر سے اور دوسرے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ دیتے تھے۔ لہٰذا جتنی بھی جنگیں ہوئی اور جتنے بھی مقابلے ہوئے، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ غلبہ دیا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد یعنی دونوں زمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وجاہت تھے، یعنی عزت دار آدمی تھے۔ صاحب وجاہت کہتے ہیں عزت دار، اور جس کی مطلب معاشرے میں ایک خاص اسٹیٹس ہو، خاص پہچان ہو۔ تو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صاحب وجاہت تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ سب سے اچھا سچا اور سب سے زیادہ امانت دار آپ کو مانتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ کے جو اچھے اوصاف تھے آپ کی پیشانی سے لوگوں کے اوپر ظاہر ہو چکے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی کے اوصاف ہیں۔ آگے ایک واقعہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کس قدر بہادر تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حنین کی طرف جو لڑائی ہوئی ہے، اس موقع پر قرآن میں ہے کہ نبی اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 سے متجاوز تھی، اور جنگوں کے مقابلے سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب تعداد بڑھ گئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں آیا ہوگا کہ ہاں تو ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن جو وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں کے جو کفار تھے وہ لوگ پہلے سے ہی پلان کیے بیٹھے تھے، درختوں میں چھپے ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کی، جس سے مسلمانوں کا جو جتھا تھا یہ پہلے سے تیار نہیں تھا، اور لوگ منتشر ہو گئے، لوگ ادھر ادھر افراتفری کے شکار ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے ادھر ادھر چھپنے لگے۔ تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے، آپ اپنے گھوڑے پر بالکل ڈٹے ہوئے تھے، اور ایک صحابی ان کا نام بھی آئے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام کو پکڑے ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ کرام ادھر ادھر چھپنے میں لگے ہوئے تھے کہ تیر سے ہم بچیں گے، آپ جو ہے میدان جنگ میں بالکل جواں مردی کے ساتھ بالکل ڈٹے ہوئے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہادر آدمی ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ قوت ہوگی، بہت زیادہ برداشت ہوگی، جو بہت زیادہ لیڈر اور بہادر ہوگا، وہی آدمی ایسے ماحول میں بالکل اپنے پاؤں جما کر رہ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک قسم کا ہیجان، پریشانی اور تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اچانک کا وار تھا، یعنی وہ لوگ بالکل چھپ کر اچانک ابھی ادھر سے لوگ جا ہی رہے ہیں، سفر میں ہی ابھی انہوں نے سب بندی بھی نہیں کی، اور درختوں سے پیچھے سے بالکل تیر اندازی کی بارش ہونے لگی، تیروں کی بارش ہونے لگی، تو کوئی بھی ہوگا تو وہاں پر تھوڑا ادھر ادھر ضرور بھاگے گا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے تک نہیں، تیریں برس رہی ہے اور پورا مطلب ماحول اتنا سخت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے تک نہیں، ہٹے تک نہیں، حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے، پھر بھی آپ بالکل گھوڑے کو وہیں پر کھڑا کر کے وہیں جمے رہے۔ اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور زمین سے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس خاک سے نہ بھر گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ شعر پڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمے رہے، اور پھر وہاں پر آپ کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اس میں کچھ پڑھ کے آپ نے دشمنوں کی طرف پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام کفار کے آنکھوں میں اس کے ذرات پہنچا دیے، جس سے وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کی تیر اندازی جو ہے وہ رک گئی، اور صحابہ کرام پھر سب بندی کی اور ان پر دوبارہ حملہ ہوا، اور سارے لوگ جو ہے مارے گئے، اور وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ ادھر ادھر چھپ رہے تھے، اللہ کے نبی نے جنبش بھی نہیں کی، آپ وہاں سے ہلے تک نہیں، اپنے گھوڑے پر بالکل سوار رہے، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اپنی بہادری اور لوگوں کو اپنی طرف ابھارنے کے لیے، لوگوں کو میدان جنگ کی طرف لانے کے لیے، انا نبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کذب نہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں بالکل سچا اور برحق نبی ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔
اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ فرما رہے کہ اس دن سب سے زیادہ بہادر، دلیر اور شجاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر بہادر اور دلیر کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے ایک اور روایت، ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بہادر تھے۔ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شجاع نہ دیکھا، اور نہ مضبوط دیکھا، اور نہ فیاض دیکھا، اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہمارے نبی ہی تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ فرما رہے کہ جنگ بدر میں جبکہ ہماری تعداد بہت کم تھی، کفار بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے بہت زور سے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے۔ اب جس آدمی کے آڑ میں دوسرے لوگ پناہ لے، آپ تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ عام آدمی تو ہوگا نہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ ڈیفینس کرنے والے اور روکنے والے ہوتے ہیں، انہی کے پیچھے دوسرے لوگ چھپتے ہیں، طاقتور کے پیچھے ہی چھپا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گویا کہ صحابہ کرام آڑ لیتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑا دلیر کون ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فرما رہے اس کا ایک میزان یہ تھا، ایک طریقہ یہ تھا کہ صحابہ میں جو لڑائی کرتے تھے، جو جنگ میں جاتے تھے، جو قتال کرتے تھے، جو غازی ہوتے تھے، ان میں سب سے بڑا دلیر اور سب سے بڑا بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو کھڑا رہے وہی بہادر مانا جاتا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں بہادر مانا جاتا تھا؟ فرما رہے اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے دشمن کے سب سے زیادہ قریب چلے جاتے تھے، اور دشمن کے قریب وہی جائے گا جو بہادر ہوگا، تو نبی کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ بھی دشمن کے قریب چلے جاتے تھے۔ تو دشمن کے اندر، دشمنوں کے جتھے میں جا کر لڑنا، یہ تو بڑی بہادری کا کام ہے، یہ عام لوگ نہیں کر پاتے تھے، وہی کرتے تھے جن کے اندر شجاعت اور بہادری ہوتی تھی۔ تو ہمارے نبی تو تھے ہی بہادر، اور صحابہ میں جو آپ کے ساتھ جاتے تھے وہ گویا کہ سب سے بڑے بہادر شمار ہوتے تھے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ اور بڑا شجاع وہ سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتا، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر جنگ میں لڑا کرتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب ہونا پڑتا تھا۔ نبی دشمن کے پاس جائیں گے تو جو ساتھ ہوگا وہ بھی دشمن کے پاس جائے گا، اور دشمنوں کے پاس جا کر، ان کے نزدیک جا کر، ان کے جتھے میں جا کر لڑنا، یہ بہت بڑی بہادری اور شجاعت مندی کا کام ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت تھی۔ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، لیڈر اور دلیر بننا چاہیے، ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ خاص طور پر آج کے حالات میں جب ہم لوگ سفر وغیرہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں، کچھ ہندو لوگ آ کے کچھ بول دیے تو وہ دب جاتے ہیں اور ان کے باتوں میں ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان اگر شجاعت اور دلیری دکھلائے اور بہادری دکھلائے تو ماحول جو ہے بالکل منٹوں میں ماحول بدل سکتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا، ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو بھائی نے کہا کہ میں محمد دیپک ہوں، تو سارے بجرنگ دل والے بھاگ گئے۔ کچھ سال پہلے ایک لڑکی، کرناٹک کی ایک عائشہ نامی لڑکی، انہوں نے بجرنگ دل والوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، غالباً رمضان میں ہی، پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ اور اس سے تو پتہ چلا کہ دشمن کبھی اگر آپ پر اٹیک کرتا ہے یا آپ کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں دبنے کے بجائے نبی کی شجاعت والی اور دلیری والی صفت کو اپنانا چاہیے کہ چاہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جان ہی نہ جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ ہوگا نہیں۔ اگر آپ دو بات بہادری والی دکھا دیں گے تو یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ وہیں پر ان کا پتہ پانی ہو جائے گا اور وہ لوگ جو ہے بالکل بھاگ جائیں گے، ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاع اور بہادر تھے، لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دلیر بن کر اور شجاعت مندی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ دوسری چیز آج کے سبق میں معلوم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب بھی وعدہ کریں، وعدہ کو پورا کریں، اور دوسری چیز کہ ہمارے اندر بہادری ہونی چاہیے، بزدلی اور ڈرپوک والی صفت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان جو ہے یہ بہادر ہوتا ہے۔ تیسری خاص صفت اللہ کے نبی کے بیان کر رہے ہیں، سخاوت۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کر دیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ سخی اور تقسیم کرنے والے اور دینے والے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے تو خود فقیرانہ زندگی، معمولی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ کا گھر جو ہے بالکل کچا ہوتا تھا، گھر میں
کھانا جو بنتا تھا معمولی قسم کا کھانا بنتا تھا، حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عمدہ سے عمدہ پہن سکتے تھے، عمدہ سے عمدہ کھا سکتے تھے، اچھا سے اچھا گھر بنگلہ بنا سکتے تھے، لیکن آپ کی جو فقیرانہ زندگی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اختیاری ہے، آپ نے خود اسے چوائس کیا۔ اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنے عملی زندگی سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ میری امت میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس تو مال و دولت ہوگا، لیکن اکثریت ان لوگوں کے ہوگی جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہوں گے۔ تو غریب لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم نبی کی طرح کیسی زندگی گزاریں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ زندگی گزارتے تو مالدار لوگ تو ان کی نقل کر سکتے تھے، لیکن غریب آدمی کیسے ان چیزوں کے مطابق زندگی گزارتا؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری والی زندگی اختیار کی کہ آنے والے نسلوں میں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے، جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، ان کے پاس کم مال و دولت ہے، ان کے لیے بھی، تاکہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی خود تو فقیرانہ تھی، لیکن عطاؤں میں اور بخشش میں، لوگوں کو دینے میں آپ بادشاہوں کو بھی شرمندہ کر دیتے تھے۔ یعنی اپنے وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی اتنا گویا کہ نہیں بانٹتا تھا، اتنا نہیں تقسیم کرتا تھا جتنا ہمارے نبی تقسیم کیا کرتے تھے۔ آگے آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قمیص تک لوگوں کو دے دی۔ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ یعنی ایک مرتبہ آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، کپڑے کی بڑی سخت ضرورت تھی، اسی میں ایک عورت آئی، ایک صحابیہ آئی، انہوں نے ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت کے مطابق پہن لی۔ اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، ابھی تو آپ نے پہنا ہی ہے، ایک آدمی کہنے لگا حضرت یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دیجئے، میرے پاس نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو خود ملی ہے کہیں سے اور ضرورت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے مانگ لے تو کیا ہمارے پاس سے وہ چیز دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی، کوئی بھی آدمی نہیں دے گا۔ بادشاہ وقت بھی ہوگا، بادشاہ سے کوئی مانگ لے کہ بادشاہ صاحب آپ کا تاج دے دیجئے، آپ کا کرتا دے دیجئے، تو کبھی بھی نہیں دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے مرحمت فرما دی، یعنی فوراً اس شخص نے مانگا، آپ اندر گئے، کپڑا چینج کیا اور اس کو وہ چادر عنایت کر دی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مانگنے آتا، اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ خود دے دیتے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرض لے کر ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ سخاوت کی اعلیٰ مثال ہے، سخاوت کی اعلیٰ مثال ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ بہت نادر مثال ہوگی کہ دوسروں سے قرض لے کر دوسروں کی مدد کی جا سکے، تو یہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ اور قرض کھا کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ قرض خواہ جو ہے، کبھی آپ نے یہودیوں سے بھی قرض لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرض چاہنے والا کبھی سخت برا بھلا بھی بولتا ہے اور دو چار بات سنا بھی دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ کہیں سے کچھ آ گیا تو اس کو دے دیتے، اور اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ آ گیا تو جب تک اسے ضرورت مندوں میں اور صحابہ میں تقسیم نہیں کر دیتے آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ مثلا کہیں سے کچھ رقم آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرورت مندوں میں پہلے تقسیم کرتے تھے، اس کے بعد آپ گھر آیا کرتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ماہ کی فیاضی بھی اس ماہ کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی۔ یعنی رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ 11 مہینے جو آپ جو سخاوت کرتے اور جو مال تقسیم کرتے، فیاضی کا مظاہرہ کرتے، رمضان میں اس سے بڑھ کر آپ فیاض بن جاتے، اس سے بڑھ کر لوگوں کو دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں نیک راستے میں اور نیک چیزوں میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ ویسے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، تمام لوگوں کو تحفہ تحائف اور ہدیہ وغیرہ دیتے رہنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، یعنی رمضان میں جب بھی حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ سناتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نفع رسانی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رمضان میں قرآن کا دور سنایا کرتے تھے۔ رمضان میں جتنا قرآن اتر جاتا اتنے قرآن کو حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آخری سال، اس سال کے جو رمضان ہے، اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو دور سنایا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں اور سخاوت کرنے میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے ہیں۔ یعنی بارش ہونے سے پہلے جو طوفان چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، اس قدر تیز ہوائیں چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس سے تعبیر دی گئی ہے۔ ترمذی کی حدیث سے نقل کیا گیا کہ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ
90,000 درہم جس کے تقریباً 20,000 روپے سے زیادہ ہوتے ہیں کہیں سے آئے. 90,000 درہم اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب کو تقسیم کرا دیے. ختم ہونے کے بعد ایک سائل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں رہا, تو کسی سے میرے نام سے قرض لے لے, جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا. یہ دیکھیے ایک مرتبہ 90,000 درہم اس زمانے کی کرنسی تھی. مان لیجئے کہ 90,000 روپے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بوری بچھایا اور جتنے ضرورت مند تھے سب کو اٹھا کر دیتے رہے, یہاں تک کہ سارے رقم کو ختم کر دیا. اور اخیر میں ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اچھا ایک کام کرو, جاؤ کسی کے پاس ہوگا تو میرا نام لے کر اس سے قرض لے لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض مانگا ہے اور تم اپنی ضرورت پوری کرو, میرے پاس جب پیسہ آئے گا میں تمہارا یہ قرض ادا کر دوں گا. یہ اتنی بڑی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اسی طرح آگے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آنا یہ ہمارے نبی کا گویا کہ ایک اہم کام تھا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آئیں, ضرورت مندوں کے کام آئیں. کبھی کسی کے اوپر کوئی مجبوری آ گئی, گھر میں بیماری ہو گئی, بچی کی شادی ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کیجئے. اگر مدد نہیں کر سکتے کم از کم انہیں جو ہے قرض دیجئے, اور بغیر سودی قرض کے. آج کل سودی قرض کا بڑا رواج ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو بالکل ساری عورتیں سمجھیے کہ اس لپیٹ میں پھنسی ہوئی ہے. بندھن بینک کہ ایک دم گروپ لون اور یہ فنا اس میں 50,000 لیتی ہے اور سود کے طور پر 70-75,000 تک ادا کرنا ہوتا ہے. یہ وبا ہمارے علاقے میں یہ ان بینک والوں نے بڑا جو ہے پھیلا دیا ہے, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ لوگ قرضہ وغیرہ نہیں دیتے. تو للہ قرض اور قرض حسنہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کا کام ہو سکے. اور یہ جو سود کی وبا خاص طور پر عورتوں کے ذریعے جو عام ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. اس کو روکنے کا واحد حل یہی ہے. آپ کے پاس نہ پولیس ہے, نہ کوئی پاور ہے, نہ کوئی طاقت ہے. کیس مقدمہ میں بھی آپ ہار جائیں گے, بینک والوں کو کون ہرا سکتا ہے. تو اس وبا کو روکنے کا واحد ہی ذریعہ ہے. بیانات وغیرہ سے بھی کوئی رکنے والا ہے نہیں. اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محلے کے اور سوسائٹی کے جو مالدار لوگ ہیں وہ لوگوں کو قرض حسنہ دے, یعنی بغیر سودی قرض کے اللہ کے نام پر قرض دے. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی کسی ضرورت مند کو پیسہ دیتا ہے, قرض دیتا ہے, پھر بعد میں اسے وصول کر لے اور اس پر کوئی سود وغیرہ نہ لے, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر سے نوازتے ہیں. تو جو علاقے میں جو سودی قرض ہے, بندھن بینک کا لون ہے اور گروپ لون چلتا ہے, اسے روکنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو اپنایا جائے, کہ لوگوں کو کم سے کم قرض دیا جائے, تبھی گویا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا. یعنی کسی بھی سائل نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے کبھی بھی سامنے سے منع نہیں کیا ہے, کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے تھے. آج آپ کے پاس جتنا آیا سب مال بانٹ واٹ کر کے ختم کر دیتے تھے, کل کے لیے کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ توکل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے بالکل اعلیٰ معیار پر تھے. لیکن ہم لوگ چونکہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہے, ہمارا اتنا توکل بھی کامل نہیں ہے, تو ہم لوگ اتنا اٹھا کر تو رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کی حالت یہ تھی کہ آپ توکل کے بالکل اعلیٰ معیار پر تھے. آپ جو ہے کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. اور آج بھی جو بزرگان دین ہیں وہ لوگ کل کی فکر نہیں کرتے, وہ آج میں جیتے ہیں. آج ان کی زندگی بسر ہو جائے بس اسی پر وہ اکتفا کرتے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جامع مسجد دلی جو ہے اس کی سیڑھیاں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, بڑی پھیلی ہوئی ہے. تو ان سیڑھیوں میں پہلے زمانے کے اندر کچھ مجذوب رہا کرتے تھے. مجذوب کہ جسے اللہ تبارک, وہ آدمی ہوتا ہے تو جو دیکھنے میں تو پاگل جیسا دکھتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ رچی بسی ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اپنی محبت دے دیتے ہیں اور وہ اس کو کیچ نہیں کر پاتے, اس کو برداشت نہیں کر پاتے, اور ان کی دماغی سنتولن جو ہے تھوڑی بگڑ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں. تو وہاں کچھ مجذوب رہا کرتے تھے. اس میں سے ایک مجذوب تھا, اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں تھی, بہت دن سے بھوکا تھا. تو اس نے سوچا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ کھانے کی چیز دے دے تاکہ میں زندہ رہ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو بھیجا کہ بہت اچھا کھانا اس کے پاس آیا. تو بہت دنوں کے بعد اس کو کھانا ملا تھا اور بہت اچھا کھانا ملا تھا. تو اس نے پیٹ بھر کر کھایا. کھانے کے بعد کچھ بچ گیا. تو جب بچ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں, کل کے لیے رکھ لیں گے. پھر وہ سوچا کہ نہیں, جس خدا نے مجھے آج کھلایا, کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا, آج کھلایا وہ ہمیں کل بھی کھلا سکتا ہے, چلو ایک کام کرتے ہیں کہ اس کھانے کو دوسرے ضرورت مند کو دے دیتے ہیں. تو وہاں سے اٹھا اور دوسروں کو دینے جانے لگا. تو پڑوس میں ایک دوسرا مجذوب بیٹھا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں سمجھ رہا تھا.
اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کشف بھی کر دیا، الہام کر دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو اچھا کیا کہ تم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ میں جا کر اس کھانے کو دے دوں، اور تم نے کل کے لیے نہیں جمایا، کل کے لیے اسے اسٹاک نہیں کیا، ورنہ اللہ کے دربار میں یہ فیصلہ بالکل ہونے والا تھا کہ اگر تم اس کھانے کو کل کے لیے رکھتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دیتے. تو یہ اولیاء کی صفات ہوتی ہے، جو اللہ کے بالکل پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات پر اتنا توکل ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے آج کیا ہی گویا کہ سوال کرتے ہیں، کل کی انہیں فکر نہیں ہوتی. اور اللہ بھی نہیں چاہتے کہ اسباب پر توکل کرے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے خاص اور مقرب بندے ہیں، یہ خود میری ذات پر توکل کرے، مجھ سے مانگے. تو یہ پہنچے ہوئے اور نیک لوگوں کے اوصاف ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے. آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، جو کچھ آیا آج ہی آپ تقسیم کر دیتے. آگے آ رہا ہے کہ اگر کسی رات کوئی چیز رہ جاتی تو اس رات آپ کو نیند بھی نہیں آتی تھی، آگے روایت آ رہی. آگے فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان میں، ماہ رمضان میں تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، لہٰذا ہمیں بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے، سوائے اس کے جو ادائے قرض کے لیے ہو. تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا. یہ بخاری کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کو، یہ بڑے زاہد عابد شخص تھے، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ بھائی کل کے لیے کچھ بچا کر مت رکھو، کما کر مت رکھو. یہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے، صحابی تھے. تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ، جو مدینہ کا ایک بہت مشہور پہاڑ ہے، پورا پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا بنا کر مجھے دے دے تو 3 دن سے زیادہ میں اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. یعنی پورے پہاڑ کو، پورے سونے کو 3 دن کے اندر تقسیم کر دوں گا اور لوگوں میں بانٹ دوں گا. البتہ اتنی چیز جو مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو میں وہ رکھ لوں گا، کیونکہ ہمارے نبی اکثر لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے. تو قرض ادا کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہاں تک ہے قرض کے بارے میں کہ قرض چونکہ لوگوں کا حق ہے، یہ بغیر معاف کیے یا بغیر ادا کیے معاف نہیں ہوتا، قیامت میں ضرور دینا ہوتا ہے. وہاں تو کرنسیاں نیکی ہوگی، نیکیاں دی جائے گی. حتیٰ کہ کوئی آدمی شہید ہو جائے، شہید کے سارے گناہ معاف ہیں لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہے. شہید جس میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اسلام کو پھیلانے میں، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اس کے تمام گناہ معاف ہے. لیکن اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو یہ قرض معاف نہیں ہے، قرض کی بڑی وعید ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرض ادا کرنے کے بقدر تو میں چیزیں رکھ لیتا، لیکن باقی جتنا سونا ہے پورا پہاڑ یہ 3 دن کے اندر اندر میں تقسیم کر دیتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تھی. اور یہ تو آپ نے گویا کہ تصور میں فرمایا، اور حقیقت واقعہ بھی ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیات تھی. 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دی اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچ گئی. اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو 6 اشرفی تھی، 4 آپ نے صرف کر دی، 2 باقی رہ گئی. کوئی ضرورت مند نہیں آیا ہوگا تو آپ کے پاس رہ گئی. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رات نیند نہ آئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، معمولی بات ہے، صبح ان کو خیرات کر دیجیے گا. یعنی 2 اشرفی صرف بچی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے چین ہے، رات میں کروٹیں بدل رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو معمولی چیز ہے، صبح ہو جائے گی، صبح آپ دے دیجیے گا کسی ضرورت مند کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ. حمیرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب تھا جو اللہ کے نبی نے دیا تھا. اے حمیرہ، کیا خبر ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں یا نہ رہوں؟ میں صبح تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اور یہ 2 اشرفی میرے پاس رہ جائے اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں مجھ سے سوال کرے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت تھی، اور ہر وقت گویا کہ آپ موت کو ہر وقت مستحضر رکھتے تھے. لہذا موت کو ہمیں بھی ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. تو آج کے مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ 3 بڑی صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ویسے تو تمام اچھے اوصاف تھے، جن میں سے 3 کا ذکر ہوا کہ آپ جب بھی کسی سے وعدہ کرتے وعدہ پورا کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، شجاعت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کی ٹھان لیتے اس کو ضرور پورا کیا کرتے تھے. اور نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی اور فیاض تھے، اور پورے سال آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں بطور خاص آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. تو یہ جو 3 اوصاف بیان ہوئے بطور خاص، ان 3 اوصاف کو ہم لوگ ضرور اپنی زندگیوں میں لائیں اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کریں. ہم سخی بنیں، کنجوس نہ بنیں.
اسی طرح ہم شجاع اور دلیر بنیں، بزدل نہ بنیں، اور ہم لوگوں سے جو بھی وعدہ کریں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ان وعدوں کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ وعدہ پورا کرنا یہ ہر مسلمان کا گویا کہ مسلمان کی شان ہے، وعدہ خلافی یہ منافقت کی علامت ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے نبی کی خاص خصوصیات میں سے ہے، ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ وہ آئندہ مجلسوں میں بیان ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہمارا دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا یا اللہ۔ جو باتیں سنی گئی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ۔ سنتوں والی زندگی گزارنا آسان فرما الہ العالمین۔ ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ۔ ہماری جو بھی ضروریات ہے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما یا اللہ۔ ہمارے کھیتی کھلیان میں، دکان میں، کاروبار میں یا اللہ آمدنی میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما۔ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ۔ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے ہر ایک سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعہ ہے، سورہ کہف اور زیادہ سے زیادہ درود شریف۔ علماء نے لکھا ہے کہ 300 مرتبہ جو زیادہ درود پڑھتا ہے وہ زیادہ درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ چونکہ اعتکاف میں ہیں تو ہمارے لیے تو 300 کا کم ہے، تو ہم لوگ کم سے کم 3000 مرتبہ، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ہے 3000 مرتبہ کوئی مشکل نہیں اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ بھی تو معتکفین کے لیے خاص طور پر جمعہ کا دن ہے، ویسے تو ہر دن 300 مرتبہ ہونا چاہیے لیکن جمعہ کے دن کم از کم 3000 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے آخرت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ من صلی علیہ واحدا، کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت بھی ہمارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہم جتنا درود پڑھیں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اتنی رحمتیں گویا کہ ہم ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 10 رحمتیں مل رہی ہے، تو اس میں 10 گنا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو معتکفین کے لیے خاص طور پر چونکہ ہم لوگ دن بھر مسجد میں ہی رہتے ہیں تو تلاوت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، دوسرے اذکار تو ہیں ہی، چاروں اذکار وغیرہ، ذکر کی مجلس ظہر کے بعد ہوتی ہے، والد صاحب جیسا کرتے تھے وہ تو کرتے تھے عشاء کے بعد کرتے تھے، عشاء کے بعد وہ بھی مطلب ہونا چاہیے، یا پھر انفرادی طور پر وہ جو تسبیحات ہے کہ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، زوال سے پہلے 100 مرتبہ ہو جائے، صبح سے لے کر زوال تک 100 مرتبہ، کم سے کم 100 یا 300 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور زوال سے لے کر یعنی 12 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک 100 کی تسبیح، 300 کی تسبیح کرے تو اور اچھا، 300 مرتبہ پہلا کلمہ، 300 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ استغفار، 300 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ اسی طرح ایک دعا ہے بلکہ ایک تسبیح ہے، بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور قیامت میں جو ترازو قائم ہوگی اس ترازو میں بہت بھاری ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یاد بھی ہوگی ہم لوگوں کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پر بھی آسان ہے، اور قیامت میں جو ترازو قائم ہوگی نامہ اعمال میں بہت وزنی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی کم از کم انسان 100 کی تسبیح پڑھے، 100 کی تسبیح، اس دعا کو یعنی اس دعا کو بھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے ترازو کو بہت بھاری کر دے گا۔ تو یہ کچھ معمولات ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی اعتکاف میں تو جتنا زیادہ آپ تلاوت کر سکیں، سب سے عبادات میں اور اذکار میں سب سے افضل ذکر تلاوت ہے، افضل الذکر تلاوت القرآن، حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، جتنا زیادہ انسان قرآن پڑھے گا
اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو وہ جو مانگنے والا جتنی دعائیں کرے گا، یہ تلاوت کرنے والے کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم تلاوت کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں ملتی رہیں گی، لیکن صرف تلاوت کرنا یہ بھی گویا کہ کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی عبادت، تو بدل بدل کر عبادت کریں گے تو عبادت میں نشاط رہے گا اور گویا کہ پڑھنے میں اچھا بھی لگے گا۔ تو کچھ اذکار ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف خاص طور پر، اور کم از کم 3000 مرتبہ مغرب سے پہلے درود شریف، چھوٹے والا ہی صحیح، انشاءاللہ اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی اعتبار سے بڑی فضیلتوں سے نوازے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کریں۔ جیسے پورے دن میں ہے یا جمعہ سے پہلے کا؟ نہیں، پورے یعنی مغرب کی نماز جو کل ہوئی، جمعہ کا دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اسلام میں دن پہلے آتا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن عصر کا مطلب مغرب ہونے تک، یعنی پوری رات جو رات گزر گئی، رات سے لے کر دن، پورے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں پڑھنا افضل ہے، لیکن ہاں، جمعہ کی رات کو پڑھنا، ہاں جمعہ کی رات کو پڑھ لینا، پورا 24 گھنٹہ۔ ایک چیز جیسے جماعت کھڑا ہو گیا، ہاں، جماعت کھڑا ہو گیا، جماعت رکوع میں چلا گیا، پیچھے آئے، وہ رکعت ہمارا جیسے یہ چھوٹ گیا، ہاں رکوع چھوٹ گئے، چھوٹ گیا، تب اس رکعت کو ہم دوبارہ پڑھیں یا اگر رکوع میں شامل ہو گیا تو ہو جائے گا؟ رکوع میں اگر تسبیح مل گئی آپ کو، رکوع میں تسبیح مل گئی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھ لیا آپ نے، تو رکعت مل گئی۔ ہاں، لیکن اگر آپ رکوع میں گئے اور فوری امام صاحب سر اٹھا لیے، اب ابھی رکوع میں گئی ہے، امام صاحب نے سر اٹھا لیا، پھر وہ رکعت نہیں ملی، اس رکعت کو پھر لوٹانا۔ اگر آپ رکوع میں گئے اور امام صاحب بھی رکوع میں ہی ہے، آپ کو ایک مرتبہ بھی تسبیح مل گئی وہاں پر، تو گویا کہ وہ آپ کو رکعت مل گئی۔ کوئی بتایا کہ نہیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہاں ہاں، مطلب وہ تسبیح اگر وہاں مل گئی، مطلب تھوڑے دیر بھی، یعنی 2-4 سیکنڈ بھی آپ کو مل گیا امام کے ساتھ، تو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ اگر 2-4 سیکنڈ میں آپ گئے اور امام صاحب اٹھ گئے تو پھر وہ نہیں ملتی۔ ہاں